قل هو اللہ احد. اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے. احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں. قل هو اللہ احد. اے نبی تم فرماؤ، اعلان کر دو، وہ اللہ، وہ یکتا ہے، اکیلا نہیں، یونیک، جس کی کوئی ایگزامپل. اکیلے تو اور بھی بہت ہیں. محمد رسول اللہ بھی تو اکیلے ہی ہیں نا، ایک ہی ہے نا جن کو امام کائنات بنایا گیا ہے. مقام شبہات ایک ہی بندے کو دیا گیا نا، اکیلے تو وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی ہیں نا. حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں سے پیدا ہونے والے اکیلے ہی ہیں نا. اکیلے تو بہت لوگ ہیں، لیکن یکتا، جس کی کوئی مثال نہیں بیان کر سکتا، یونیک، تو اللہ. اللہ الصمد، وہ بے نیاز. یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں. اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے. صمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو. اس پہاڑ کے لیے بھی صمد کا لفظ استعمال ہوتا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے. اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیشہ سے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، Who created God؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو اس میں نے ٹیکنیکلی، میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا. حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے. خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو. اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا وہ تو مخلوق ہوئی. اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے. تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا، تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا. تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں، مخلوق ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. انفینٹ ہے. تا وقت ہے کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں. تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا ورنہ تو ایشو رکے گی نہیں. اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. جب کسی شخص کو شیطان ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3276. ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا. میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے. یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو، اس کی برابری کا کوئی ہو. کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا. مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا، مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا، اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی. اور اللہ کو موت نہیں آتی. وہ الحی القیوم.
وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا. تو یہ سورہ اخلاص یونیک سورت ہے اس اعتبار سے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی. توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ٹکر کا اس کی ہمسری کا کوئی نہیں. اللہ